انسان کے اندر وہ صلاحیت وہ ظرفیت ہی نہیں ہے. ہم تو یہ باب اللہ ہیں، یہ امین اللہ ہیں، یہ رحمت اللہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم خدا کی بارگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت جس ہستی کا ذکر بنانے کے لیے آپ لوگ ادھر سارے کے سارے آئے ہیں، ان کا بھی ایک لقب ہے رحمت اللہ الواسعہ. خدا کی سب سے وسیع رحمت کا نام حسین ہے. اللہ اکبر. خدا کی اسی لیے تو آپ کو بتایا تھا کہ سارے کے سارے آل محمد سفینہ نجات ہیں، لیکن امام حسین کو سفینہ النجات کہا گیا ہے. اور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ امام حسین کی کشتی اوسع و اسرع ہے. امام حسین کی کشتی وسیع بھی ہے اور تیز بھی بڑی ہے. بڑی جلدی کے ساتھ جو امام حسین کے در پر آ جاتا ہے، اگر گناہگار بھی ہو تو حر علیہ السلام ہو کر وہ کرتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین ایسے کریم کا نام ہے. عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچے نا، آج ایک ذکر کرتے ہیں، ایک باب الحوائج کا ذکر. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، یہ سارے کا سارا خاندان شہید ہے. یعنی پوری فیملی، جس کو کہتے ہیں نا خانوادہ شہداء، وہ ہیں حضرت مسلم بن عقیل. اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء اور عفا وہ کہتے ہیں کہ اگر خاص طور پہ آپ کو کوئی حاجت ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوتی، بالخصوص بچوں کے بارے میں، تو حضرت مسلم بن عقیل کا واسطہ دے خدا کی ذات کو. کیونکہ یہ واحد شہید ہیں کہ جن کے 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حمیدہ، وہ شام غریباں کو جب انہوں نے خیمے لوٹنے چاہے تھے نا، تو وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئی. سارا خاندان شہید ہے جناب مسلم بن عقیل کا. مدینہ سے جب امام حسین نکلے ہیں نا، اس وقت کوفیوں کی خاطر نہیں نکلے تھے. مکہ میں جب آئے تھے تو مکہ میں تھوڑی دیر امام حسین جب ٹھہرے تو تقریباً 12,000 کے قریب خطوط امام حسین کو کوفیوں کی طرف سے موصول ہوئے تھے. تو سب سے پہلا سفیر حسین، سب سے پہلی قربانی امام حسین کی، اس کو جناب حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا کہ اے مسلم، مجھے کوفے کی طرف سے اتنے خطوط مسلسل آ رہے ہیں، آپ ذرا میری طرف سے کوفہ میں جائیں اور کوفہ کے حالات کے بارے میں جا کر مجھے بتائیں کہ ادھر کے حالات کیسے ہیں. تو جب حضرت مسلم بن عقیل جانے لگے تھے نا، تو امام حسین نے جو خط کوفیوں کے نام لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، اپنے معتمدی، اپنے قابل اعتماد شخص کو جو کہ میرا بھائی ہے، اس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. اور حضرت مسلم بن عقیل کو مولا علی نے پالا تھا، علم مولا علی نے دیا تھا. عزادارو، ایک دفعہ مولا علی پوچھتے ہیں رسول خدا سے کہ اتحب عقیلا، یا رسول اللہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ جو حضرت مسلم بن عقیل ان کے والد، آیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ یا علی، میں 2 چیزوں کی وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں. ایک تو یہ میرے چچا ابو طالب کا بڑا چہیتا تھا، میرا چچا ابو طالب ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ایک اس وجہ سے محبت کرتا ہوں. اور دوسری محبت میں ذاتی وجہ سے کرتا ہوں. وہ کیا کہ علی، یہ عقیل کا بیٹا مسلم تیرے بیٹے حسین پر قربان ہو جائے گا، اس کا ذکر سن کر مومن روئیں گے اور اس کے اوپر اللہ کے ملائکہ وہ درود بھیجیں گے. اللہ. حضرت مسلم بن عقیل کی اپنی شان بھی ہے کہ جب چلنے لگے تھے نا، امام حسین نے خط دے دیا، رخصت کرنے لگے تھے نا، تو دیکھیے محبت حسین ان کی دیکھیے. جب چلنے لگے نا تو امام حسین کے قدموں میں جھکتے ہیں اور امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں. امام حسین اٹھاتے ہیں اپنے بھائی کو، ان کو گلے لگاتے ہیں اور ان کو ودا کرتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل چند قدم آگے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، پھر دوبارہ آ کر امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں. امام حسین ماتھا چومتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو پھر روانہ کرتے ہیں. لگتا ہے مسلم کو پتا ہوگا کہ اب آخری دفعہ میں دیدار کر رہا ہوں زیارت چہرے حسین کا، یہ میرا آخری دیدار ہے امام حسین کا. عزادارو، جب یہ پہنچے نا کوفہ میں، تو کوفہ میں سب سے پہلے جناب مختار کے گھر میں آ کے ٹھہرے تھے.
جناب مختار کے گھر میں کچھ دن ٹھہرے، لیکن جناب مختار کا گھر اس وقت کی حکومت کی نظروں میں تھا، اس لیے زیادہ دیر وہاں پر نہ ٹھہر سکے۔ جناب ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے اور لوگوں سے انہوں نے بیعت لینا شروع کی۔ کہتے ہیں بعض روایات میں کہ 18,000 بندوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ اب جب یزید ملعون کو یہ پتا چلا نا کہ کوفے کے حالات تو بدل رہے ہیں، اور جب ان سب نے بیعت کر لی، اس وقت جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ مولا کوفے کے حالات اس طرح سے ہیں، 18,000 بندے آپ کے نام پر بیعت کر چکے ہیں، آپ نے اگر کوفہ آنا ہے تو آ جائیں۔ یہ 18,000 اس وقت کر چکے تھے بیعت۔ جب یزید کو پتا چلا، اس کا گورنر تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں، اس نے اس کا ٹرانسفر کرایا بصرہ سے کوفہ کی طرف۔ یہ کوفہ میں آیا اور کوفہ میں آ کر لوگوں کو یہ دھمکیاں دینے لگ پڑا کہ شام سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا تو اس کے سارے خاندان کو ہم قتل کر دیں گے۔ اب یہ باتیں جب لوگوں نے سنی تو اس وقت کہتے ہیں خاص طور پہ خواتین، کوئی اپنے بیٹے کو لے گئی جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، کوئی بہن آئی تو اپنے بھائی کو لے گئی، اپنے بچوں کو لے گئی، اپنے شوہروں کو لے گئی۔ حالت یہ ہوئی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں تنہا رہ گئے۔ اللہ، کوفہ میں تنہا رہ گئے۔ تنہا جب رہ گئے نا تو اجنبی تھے کوفہ میں، پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا، دروازے بند تھے، کہیں اور جا نہیں سکتے تھے، باہر نکل نہیں سکتے تھے۔ مسلم بن عقیل یعنی سفیر امام حسین نے اب اس کوفہ کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ پھرتے تھے، پھر دوسری گلی میں جب تھک گئے نا تو ایک کنیز تھی جس کا نام طوا تھا، اس کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اس نے کوشش کی کہ میں باہر جاؤں، جا کر دیکھوں کہ کون ہے۔ جب یہ باہر گئی تو اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے باہر ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ اے بندہ خدا، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو کیوں ادھر میرے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، میں یہاں پر غریب ہوں، میرا ادھر کوئی گھر نہیں ہے، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ وہ کنیز خدا گھر گئی، پانی لے کر آئی، پانی پینے کے بعد یہ اندر چلی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل ادھر ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آئی، اس نے دیکھا کہ وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عزاداروں پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اجنبی تجھ سے کہا تھا کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے گھر کی دہلیز پر نہ بیٹھ۔ وہ مولا نے پھر یہی کہا کہ میرا کوئی گھر ہے ہی نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہ پوچھتی ہے کہ تو ہے کون؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا، وہ خاتون پاؤں میں گر گئی، کہتی ہے کہ مولا مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں، آپ بنو ہاشم ہیں، آپ سفیر حسین ہیں، جلدی سے اندر آ جائیے۔ عزادارہ جلدی سے اندر گئے اور اس نے ان کے لیے کچھ اہتمام کیا، ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس کو پتا چل گیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے۔ یہ ملعون شخص ابن زیاد کے پاس گیا اور ابن زیاد کو جا کر کہتا ہے کہ جس کے لیے تو در بدر پھر رہا ہے نا، وہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے۔ عزاداروں اتنے میں اس کی وہ جو خاتون تھی طوا، وہ آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ مولا لگتا ہے ساری رات آپ مصلی عبادت پڑھ ہی رہے ہیں۔ کہا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی، میرا چچا علی میرے پاس آیا تھا، وہ آ کے مجھے کہتے ہیں مسلم آج تیری آخری رات ہے، تو تیاری کر لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل نے وہ جنگ کا سامان پہننا شروع کر دیا، اسلحہ لگایا۔ اتنے میں وہ اس کا بیٹا جو ملعون تھا، وہ 500 سپاہیوں کا لشکر لے کر محمد ابن اشعث کے ہمراہ یہ اس گھر کا گراؤ کر لیتے ہیں۔ عزاداروں جب گراؤ کرتے ہیں نا
تو حضرت مسلم بن عقیل گھر میں رہنے کی بجائے باہر کی طرف نکلتے ہیں. وہ خاتون کہتی ہے کہ مولا باہر نہ جاؤ، اندر رہو گے تو بہتر لا سکو گے، باہر مولا اب محفوظ نہیں ہو. پتہ ہے مولا کیا کہتے ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میری غیرت ہاشمی گوارا نہیں کرتی کہ تیرے گھر کی حرمت پامال ہو. میں پوچھوں گا یا مسلم بن عقیل، اگر عاشوراء کے دن آپ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ آپ کی بہنوں کے، آپ کی ماں کے خیموں کو کس طرح سے پامال کیا گیا، کیسے یہ فوجیں اشکیاء آپ کے خیموں میں داخل ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ سوائے غم حسین کے اور کوئی غم آپ کو نہ دے. عزاداروں، انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا. وہ 500 سپاہیوں کا جو لشکر آیا تھا وہ مار کھانے لگ پڑے. کوئی بھی مسلم بن عقیل کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا. محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو یہ کہا کہ جلدی سے 1000 کا اور لشکر بھیج. تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک بندے کے لیے اتنے زیادہ سپاہی؟ محمد ابن اشعث نے کہا کہ کوفہ کا کوئی عام بندہ پکڑنے کے لیے تو نے بھیجا ہے؟ یہ تو شجاعت علی کا وارث ہے، یہ تو علی کی شجاعت کا وارث ہے، یہ تو علی کی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے. عزاداروں، یہ سارے کے سارے آئے، چھتوں پر چڑھے، کسی نے تلوار مارنا شروع کی، کسی نے آگ پھینکنا شروع کی. ایک ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کر حضرت مسلم بن عقیل کے چہرے پر تلوار مارتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے ہونٹ کٹ گئے. اس کے بعد مسلم بن عقیل کو دھوکے کے ساتھ انہوں نے پکڑا. پکڑنے کے بعد یہ دربار میں لے آئے. ابن زیاد نے بہت جسارت کی. کسی نے کہا کہ ابن زیاد امیر ہے، اس امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ مسلم ابن عقیل زخمی تھا، کمزور ہو گیا تھا، لیکن جھکا نہیں. سیدھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالی امیر سوا حسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں، میں صرف حسین کو اپنا امیر سمجھتا ہوں. عزاداروں، جب تکرار ہوا نا باتوں کا تو جناب مسلم کو جب یہ پتا چلا نا کہ اب یہ مجھے ضرور قتل کر دے گا تو کہا کہ مجھے صرف اتنی اجازت دے کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا ان میں سے کسی ایک سے کے ساتھ بھی وصیت کر لے. عمر سعد کو بلایا، کہا کہ اے عمر سعد، میں تجھے صرف 3 وصیتیں کرتا ہوں. ایک، میں نے اپنے مولا حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھ دیا ہے، ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں. میرے مولا کو یہ خط لکھ دے کہ مولا کوفے نہ آنا، کوفیوں نے وفا نہیں کی. دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میں ادھر رہنے کی وجہ سے 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری یہ زرہ بیچ کر وہ میرا قرضہ ادا کر دینا. اور تیسرے نمبر پہ جب یہ مجھے قتل کر دے تو میری لاش کو دفنا دینا. آیا لاش کو دفنایا گیا؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ. اب اس نے فوراً جا کے ابن زیاد کو بتا دیا کہ یہ 3 وصیتیں کاری. تو ابن زیاد ملعون تھا، اس کو کہتا ہے کہ یہ امین شخص کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کی وصیت میں خیانت کرے. تو نے خیانت کی ہے. عزادارو، حضرت مسلم بن عقیل کو دار العمارہ کی چھت پر لے گئے. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے فقط 2 رکعت نماز پڑھنے دو. جب 2 رکعت نماز کی اجازت ملی، 2 رکعت نماز حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھی. نماز ختم ہوئی، دار العمارہ کے چھت کے کنارے پر لے کر گئے. حضرت مسلم بن عقیل نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا رسول اللہ. اے مولا حسین، مسلم کا آخری سلام. مسلم کے سر پر تلوار چلی، مسلم کا سر، اس کا جسد دار العمارہ کی چھت سے نیچے آیا. امام حسین نے ادھر مسلم کا سلام سنا، خیمہ لگا ہوا تھا، خیمے میں گئے اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداروں، بی بی زینب کو بتایا اور کہا کہ مسلم کی بیٹی کو لے کر آؤ. جناب حمیدہ جو حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی تھی ان کو لے کر آئے. امام حسین نے آگوش میں بٹھایا، پیار کرنا شروع کیا. آل محمد کے گھر کی بیٹی تھی، فوراً سمجھ گئی
کہتی ہے کہ مولا لگتا ہے میں یتیم ہو گئی، لگتا ہے کہ میرا پاپا اس دنیا میں ہی نہیں رہا۔ مولا حسین نے کہا میں جو ہوں، میری بیٹیاں میری بہنیں ہیں، پیار کیا۔ اس کے بعد عزاداروں جب یہ پیار کر رہے تھے نا جناب حمیدہ کو، تو اس وقت مولا حسین کی اپنی بیٹی جناب سکینہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اب بی بی سکینہ کو پتا تھا کہ یتیم کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ عصر عاشور تھی جب جناب امام حسین رخصت ہونے لگے، عزاداروں بی بی سکینہ نے گھوڑے کو روکا، روک کے کہتی ہیں بابا نیچے آؤ۔ مولا حسین عزاداروں نیچے آئے، زمین پر بیٹھے، بی بی سکینہ کو آغوش میں لیا، بی بی سکینہ کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد بی بی سکینہ کہتی ہے کہ بابا مجھے پتا ہے تیرے جانے کے بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ بابا میں چاہتی ہوں کہ جس طرح حمیدہ مسلم بن عقیل کی بیٹی کے ساتھ تو نے پیار کیا تھا نا، آج سکینہ کے ساتھ وہ بھی پیار کر، اللہ جانے بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔